کہ یہ ایسی مطلب ایک طرح کی ایک موومنٹ ہے، یہ ایک موومنٹ نہیں ہے، یہ ایکچولی آخری خدا کی اس چھتری سے نکالنے کی کوشش ہے، اور اس کوشش کا جو اعلی کار بنا ہے وہ یہ ڈیجیٹل ورلڈ بنی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے ہاتھ کاٹ کے اپنا سارا ڈیٹا ان کو دے دیا ہے، اور ہم اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر موبائل کو یوز کرنا یہ ہمارا بنیادی کام ہے، کھانا پینا، امی کی خدمت کرنا، سونا، نماز پڑھنا، یہ ایک ضمنی کام ہے، بنیادی کام جو ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، جس کے ذریعے انسان سے جدا ہو رہا ہے، انسان کو انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ میں پہلی دفعہ گیا تو رستہ پوچھتے تھے تو وہ گھر تک چھوڑ کے آتا تھا، اب کسی سے رستہ پوچھیں وہ گھور کے دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے یو ہیو اے گوگل، اور سڑکوں میں لوگ اس کو دیکھ کر جا رہے ہیں۔ انسان کو انسان کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں بیٹھک کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں چیٹ روم موجود ہے، آپ کو بازاروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کی ساری مارکیٹنگ کا آن لائن ساری چیزیں موجود ہیں۔ جہاں اس کے فائدے ہیں، خدا نہ خواستہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس ٹیکنالوجی سے فائدہ نہ اٹھائیے، لیکن خدا کے لیے اس بات سے خبردار ہوئیے کہ اس ڈیٹا نے ہمارے بچوں کے، ہم سب کے ویلیو سسٹم کو چینج کر دیا ہے، جو غلط ہے وہ صحیح بن گیا ہے، جو صحیح ہے وہ غلط بن گیا ہے۔ آپ ابھی جتنے دوست بیٹھے ہیں ابھی فیس بک کھولیں، ہم سب کو ڈیفرنٹ فیس بک، ابھی آپ ٹی وی کھولیں جیو، سب کو ایک ہی چیز نظر آئے گی، آپ ابھی فیس بک کھولیں ہم سب کو الگ الگ چیز نظر آئے گی، کیونکہ وہ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور زیادہ امکان یہ ہے کہ اگر میری 12 سال کی بیٹی نے کھولا تو اس کو ایک ایسی تصویر میں ایک ایسی لڑکی نظر آئے گی جس نے ایسا لباس پہنا ہوگا جو پاکستان میں ملتا ہی نہیں ہے، اور میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری بیٹی اس قسم کا لباس پہنے گی، اور نہ صرف وہ لباس پہنا ہوا ہوگا بلکہ وہ ایسی حرکتیں کر رہی ہوگی کہ جو میں دیکھ بھی نہیں سکتا اور سوچ بھی نہیں سکتا، اور میری بیٹی اس کو 12 سال کی انجوائے کر کے، اس کو نارمل سمجھ کے، اس کو پیٹرن سمجھ کے اس کے مطابق اپنے مائنڈ کو ڈھال چکی ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اب اس کا جو لہذا پہلے جس کے پاس زمین تھی وہ بڑا تھا، پھر مشینیں تھیں وہ بڑا تھی، پھر جس کے پاس ڈیٹا تھا وہ بڑا ہے، ادھر پہلے خدا کی ماننی تھی، پھر کہا کہ نہیں میں نے اپنی ماننی ہے ہیومن، مگر یہ بھی ایک ٹریپ ہے، بڑی چھتری سے نکال کے اب ایک اور زنجیری میں قید کیا جا رہا ہے، اور اب نہ اللہ کی ماننی ہے نہ اپنی ماننی ہے، بلکہ ڈیٹا کے نتیجے میں جو الگوریدمز ڈیولپ ہوئے ہیں ان کی ماننی ہے، اور وہ جو الگوریدمز ہیں وہ الگوریدم کے مالک وہ ہیں جو پوری دنیا میں 1000 2000 لاکھ بندے ہوں گے جن کے پاس پوری دنیا کا سرمایہ ہے، اور ہم سارے اس کی پروڈکٹ ہیں اور ان کی پروڈکٹ کی طرح پہ یوز ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بس 2-3 تھوڑی سی باتیں کر کے کروں کیا، ہم کریں کیا، یہ عرض کر کے میں صرف اجازت لوں گا۔ فرض کریں ایک لڑکا، آپ اس کو مذاق مت سمجھیے گا، فرض کریں ایک لڑکا کہتا ہے کہ میں کیسے فیصلہ کروں کہ میں نے کون سی یونیورسٹی میں کرنا ہے، تو الگوریدم اس کو بتا دے گا۔ میں آج کھانا کون سا کھاؤں، الگوریدم بتا دے گا۔ میں شادی کس لڑکی سے کروں، یہ بھی الگوریدم بتا دے گا۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ میں تو اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو الگوریدم اس کو یہ کہے گا ہم آپ کو بھی جانتے ہیں، ہم اس لڑکی کو بھی جانتے ہیں، آپ کا بھی ڈیٹا ہمارے پاس ہے، اس کا بھی ڈیٹا ہمارے پاس ہے، ہمارا 95% کانفیڈنس انٹرول کے ساتھ یہ پریڈکشن ہے کہ اگر آپ نے اس سے شادی کی تو دسمبر کی 12 تاریخ کو آپ کی طلاق ہو جائے گی، اور زیادہ امکان ہے کہ دسمبر کی 12 کو طلاق ہو جائے گی۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے۔ اس لیے میرے بہت ہی پیارے دوستو، اس وقت خطرہ یہ نہیں ہے کہ اتحیات میں انگلی یوں کر کے کھڑی کرنی ہے کہ یوں کر کے کھڑی کرنی ہے، ہاتھ یہاں باندھنے، خطرہ یہ ہے کہ دنیا اللہ کو چھوڑ رہی ہے۔ خطرہ یہ ہمارے نوجوان ہماری یونیورسٹیوں میں اس بات پر باغی ہو رہے ہیں کہ اللہ موجود بھی ہے کہ نہیں موجود ہے، اور ہم اپنے گھر میں بچے جس تربیت کے نظام سے پال رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ نسل پیدا ہونے والی ہے۔ اس لیے کریں کیا، 2-3 بات کر کے عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، خدا کے لیے اس کے استعمال کو صرف 2 کاموں کے لیے محدود کر دیں، ایک انفارمیشن اور ایک کمیونیکیشن۔ آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے، بیٹی کے ساتھ ویڈیو میں بات کرنی ہے، بات کیجیے۔ انفارمیشن، میں ڈاکٹر ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ اوہ یہ دوائی پریگننسی میں ہے ٹھیک کہ نہیں، میں نے دیکھا فٹافٹ جواب آ گیا، اچانک ایک لفظ کا مطلب پتا میں نے لکھا وہ آ گیا، بہت زبردست ٹول ہے۔ آپ کے بچے اس سے آن لائن پڑھ رہے ہیں انفارمیشن کے لیے، لیکن انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ سب سے خطرناک ٹول ہے۔ پلیز اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے اس انسٹرومنٹ سے
سکرین سے ان کی جان چھڑائیے. ہمیں معلوم نہیں ہے غیر محسوس طریقے سے کیا ڈیٹا ہمارے بچوں کے دماغوں میں جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں نا ان کا اخلاق خراب ہوگا. ان کا اخلاق نہیں خراب ہوگا, اخلاق میرا اور آپ کا خراب ہوگا جن کو پتا ہے برائی کیا ہے اچھائی کیا ہے. ہم اگر خدا نہ خواستہ کوئی ننگی ویڈیو دیکھیں گے, میرا اور آپ کا اخلاق خراب ہوگا. ہمارے بچے اگر وہ دیکھیں گے, ان کا اخلاق نہیں خراب ہوگا, ان کا مزاج خراب ہوگا. وہ اس کو نارمل سمجھیں گے, ان کا پیٹرن یہ بن جائے گا. ولایت میں ایک لڑکی کچھی پہن کے پھر رہی ہوتی ہے تو اس کو کیوں نہیں برا لگتا؟ کیونکہ اس کے مزاج میں یہ بری بات نہیں ہے. ہمارے بچے کے لیے بری بات نہیں ہوگی. کیا آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ کے اندر گے ماسک کا افتتاح ہو چکا ہے؟ گے ماسک. اور اس کلیم کے ساتھ کہ اسلام جو ہے وہ بڑا وسیع القلب ہے, تو اسلام میں تو کوئی نہیں ہے, تو اگر ہم گے ہیں, ہمارا سیکسول بیہیویئر یہ ہے, تو بس ٹھیک ہے یہ ہے. اس سب میں ہم سب کو بہت خبردار ہونے کی ضرورت ہے. اپنے گھروں پہ ہم نظر رکھیں. 3-4 باتیں بس. اسکرین کے استعمال کو لمٹ کیجئے. آپ کے گھر میں جہاں ٹی وی لگا ہوا ہے, بالکل ہمارے گھر میں ٹی وی اس طرح لگا ہوا ہے, معاذ اللہ نقل کفر نباشد, جس طرح خانہ کعبہ میں حجر اسود لگا ہوا ہے. میرے اللہ مجھے معاف کرے اگر میں کوئی کر رہا ہوں. ہمارے گھر کی مرکزی جگہ پر ایک ٹی وی لگا ہوا ہے, اور جس میں سے جو خرافات آ رہی ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. خدا کے لیے اس کو اٹھا کے کسی اور کمرے میں لگائیے. جس نے ٹی وی دیکھنا ہے وہ اس کمرے میں جا کے دیکھ لے. جیسے آپ کے گھر میں ایک ٹوائلٹ ہے, جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کمرے میں جا کے رفع حاجت سے فارغ ہو جاتا ہے, تو جس کو ٹی وی دیکھنے کی ضرورت ہو وہ اس کمرے میں چلا جائے. گھر کا بنیادی کام ٹی وی دیکھنا نہیں ہونا چاہیے. اور وہاں کریں کیا؟ وہاں مہربانی کر کے کتابیں رکھیں. وہاں مہربانی کر کے کتابیں رکھیں. آپ کے گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوا ہے نا, اس بچے کو نظر آنا چاہیے کہ دادا جی بھی پڑھ رہے ہیں, دادی اماں بھی پڑھ رہی ہیں, امی بھی کتاب پڑھ رہی ہیں, چاہے وہ فیشن کا میگزین ہی ہے مگر کتاب پڑھ رہی ہیں. اخبار گھر میں دیکھا جا رہا ہے. کتابوں کو خدا کے لیے, ایک بندہ ہے یووال نووا ہرارے, جس نے یعنی ابھی 3-4 کتابیں بڑی مشہور لکھی ہوئی ہیں. وہ ان تمام چیزوں کا وہ بھی ایک پروپوننٹ ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ آج سے 10-15 سال بعد انسان 2 میں تبدیل ہو جائیں گے. ایک وہ جو کتابوں والے ہوں گے, اور ایک وہ جو کتابوں والے نہیں ہوں گے. اور وہ جو کتاب والے ہوں گے وہ سروائیو کریں گے, اور باقیوں کے بارے میں نے صبح بھی بار کونسل میں عرض کیا تھا, اس کے الفاظ میں کہ یہ نہیں کہ وہ جاب لیس ہو جائیں گے, they will not be even job able. تو یہ ہمارے سامنے ہونے والا ہے. خدا کے لیے ہم پڑھنا شروع کریں. دوسری بات, ہم اپنے گھروں کے تذکروں کو چینج کریں. ہمارے گھر میں وہ کیا کریں, ہمارے گھر میں وہ تذکرہ ہوتا ہے جس میں پیسے سیلیبریٹ ہوتے ہیں. یہ بہن سوٹ کہاں سے لیا ہے, یہ تو بڑا اچھا برانڈ ہے, فلانی جگہ پہ سیل لگی ہوئی ہے, اور فلاں کی شادی پہ اس نے یہ پہنا ہوا تھا, یہ فانوس کتنے کا آیا ہے. مرد کیا باتیں کرتے ہیں, کس جگہ پر پلاٹ سستا ہے, کون سی گاڑی بہتر ہے, یہ گھڑی کس برانڈ کی ہے. یہ پیسے کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. جب ہمارے گھر میں پیسے کو سیلیبریٹ کیا جائے گا تو پرائمری قدر پیسہ بنے گا. بچے کے نزدیک پیسہ حاصل کرنا مین بات ہوگا. پیسہ حاصل کر کے اس کا کرنا کیا ہے یہ اس کا پرابلم نہیں ہوگا. تو خدا کے لیے گھروں میں پیسے کو سیلیبریٹ کرنے والی باتیں ختم کریں. اگر آپ نے یہ فانوس خریدا ہے نا 10 لاکھ کا, یہ نہ کہیں کہ یہ 10 لاکھ کا ہے, یہ کہیں کہ یہ خوبصورت ہے. آپ کے پاس 20 لاکھ تھے, آپ نے لے لیا, اس کی خوبصورتی کو سیلیبریٹ کریں, اس کی قیمت کو سیلیبریٹ نہ کریں, برانڈ کو سیلیبریٹ نہ کریں, کمفرٹ کو سیلیبریٹ کریں. پھر ان کے بدلے میں باتیں کیا کریں, باتیں وہ کریں جن کے ذریعے بچوں کے رول ماڈل ڈٹرمن ہوں. آپ ایمانداری سے بتائیں, آپ کے گھر میں آخری دفعہ یہ کب بات ہوئی کہ حضرت خدیجہ کا کیا زندگی گزارنے کا طریقہ تھا. آؤ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ حضرت فاطمہ نے کیا کیا. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ یہ کیا. مصعب بن عمیر کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا چلیں, آپ کہیں گے کہ یہ ایک ریلیجس باتیں شروع کر دیں. آؤ بچوں ہم تمہیں آئنسٹائن کے بارے میں بتائیں. آپ کو پتا ہے فیض احمد فاض کون تھے؟ آپ کو پتا ہے اقبال کیا تھے؟ میں اقبال کے بچپن کی آپ کو ایک بات سناتا ہوں, بلکہ سیالکوٹ چل کے ان کا گھر دیکھ کر آئیں گے. گھر میں یہ گفتگو ہونی چاہیے. عبدالستاریدی کے بارے میں بچوں کو پتا ہونا چاہیے, ابن خلدون کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. حافظ اور سعدی کا تو خیر دور کی بات ہے. گھر کے اندر کتابوں کا ذکر کرنا بہت ضروری. میں اپنی بیٹیوں سے, بہنوں سے, بھائیوں سے اور مردوں سے گزارش کرتا ہوں, پلیز گھر کے اندر اپنے تذکروں کو چینج کریں, اپنے بڑے لوگوں کا تذکرہ کریں. اگر گھر کے اندر ایک لڑکی کا رول ماڈل سارا دن, میں یہ ڈرامے میں کام کرنے والوں کو نہیں وہ کہہ رہا, ان کا ایک پروفیشن ہے, ماشاءاللہ آئی اپریشیٹ دیم, لیکن ایک ہماری بچی سارا دن اسی کو ایز اے رول ماڈل دیکھے گی, وہ بڑی ہو کر کیا بننا چاہے گی؟ وہ حضرت فاطمہ جیسی کیسے بننا چاہے گی؟ وہ کیسے بننا چاہے گی حضرت خدیجہ جیسی؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت خدیجہ کون تھی, حضرت صفیہ کون تھی, یا میڈم کیوری کون تھی. مطلب میں صرف باقی سب لوگوں کا, جس کو پتہ ہی نہیں ایڈیسن کون تھا, آئنسٹائن کون تھا, عبدالستار ایدی کون تھا,
امجد ثاقب صاحب کون ہیں, انور مسعود صاحب کون ہیں, مرحوم امجد اسلام صاحب کون تھے, فراز کون تھا, فیض کون تھا, کیا پتا, احسان دانش کون تھا, عبد القدیر صاحب کون تھے. جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہمارے رول ماڈل وہی, دیکھیں میں اگین ان کو کوئی برا نہیں کہہ رہا, مگر ہمارے رول ماڈل وہی نچیے بنیں گے. ہمارے بچے نچیے بننا پسند کریں گے بنسبت بڑے آدمی بننا. تو گھروں اس کے ہم ذمہ دار ہیں, ہم گھروں کے اندر اپنے تذکروں کو چینج کریں. دو باتیں بتا دیں, خدا کے لیے اس میڈیا کے ذریعے تربیت کرنے کی بجائے بچوں کو گود میں بٹھا کے, جیسے نانی اماں, میری نانی اماں تھی, کہندی آ تینوں بات سناواں, ایک سی جن, ایک سی بادشاہ, وہ بڑا غریب سی. اچھا ہم اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ بادشاہ تھا, بڑا غریب تھا, وہ صبح صبح لکڑیاں کاٹنے چلا جاتا تھا. یہ کہانی ہم سنتے تھے, ہر دفعہ ایک ہی بات ہوتی تھی لیکن ہر دفعہ اس میں نئی کہانی ہوتی تھی. خدا کے لیے وہ گود میں بیٹھ کے بچوں کو یہ والی کہانیاں سنائیں بنسبت ان کہانیوں کے. نمبر 2 میں نے کہا ہے کہ کتابیں گھر میں لے کے آئیے, آپ بھی پڑھتے ہوئے نظر آئیں. آپ ایمانداری سے بتائیے گا, میں ہاتھ کھڑا کریں, آپ نے آخری دفعہ کون سی کتاب پڑھی تھی؟ مجھے یاد ہے احمد جاوید صاحب کے پاس, احمد جاوید اللہ ان کو زندگی دے, ایک دفعہ ان کی محفل میں بیٹھا تو کسی نے کہا میری طبیعت بڑی خراب ہے. تو نے کہا آپ نے کل کتاب پڑھی تھی؟ وہ کہتے جی کتاب تو پڑھی تھی. کہنے لگے پھر تو آپ کی طبیعت خراب نہیں ہے, ماشاءاللہ, پھر تو آپ ٹھیک ہے. کتاب کی یہ اہمیت ہے. اور تیسری اور آخری بات, یہ آج صبح مجھے انہوں نے بلایا, میں نے پھر بار کونسل میں بھی عرض کیا, مجھے آج بلایا وہاں کالج میں, اسلامیہ کالج میں, بس یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں, اسلامیہ کالج میں مجھے انہوں نے بلایا تو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو جو قاری صاحب نے تلاوت کی نا, وہ بہت ہی زبردست قرآن کی آیتیں پڑھی, تو جس سورہ تبارک اللہ کی. تو میں نے اچانک مجھے خیال آیا, میں نے کہا یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جس میں ٹیچر, پروفیسر, پرنسپل سب بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا آپ میں سے کتنے دوست ایسے ہیں کہ جو یہ قاری صاحب پڑھ رہے تھے ان کو پتا چل رہا تھا کہ یہ پڑھ رہے ہیں؟ آپ یقین کریں پورے ہال میں ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا, اور اس میں پی ایچ ڈی بھی بیٹھے ہوئے تھے.